بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کے فضائل و برکات کیا ہے اور شب قدر کے معجزات کیا ہیں، شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ساتویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام خطیرۃ القدس ہے۔ اس میں بہت سے فرشتے ہیں جن کو روحانیون کہا جاتا ہے۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو یہ رب تعالی سے دنیا کی طرف اترنے کی اجازت مانگتے ہیں اور یہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اور رستے میں ملنے والوں کو دعائے خیر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے حصول کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے بھی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، شب قدر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک افسودگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء کی امتوں کو اتنی عمریں عطا کی، کوئی 1200 سال کا ہوا، کوئی 1000 سال کا ہوا، کوئی 800 سال کا ہوا، میری امت کی عمر کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افسودگی کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ارشاد فرمایا، حبیب تم افسودہ نہ ہونا، اگر ہم نے پہلی امتوں کو 1200 سال 500 سال کی عمریں عطا کی ہیں تو آپ اس پر افسودہ نہ ہوں۔ عرض کی، مولا وہ 1200 سال کی عبادت لائیں گے اور میری امت 60-70 سال کی، تو دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی اور وہ عمل کے میدان میں آگے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے حبیب انہیں عمر لمبی دی ہے اور تمہیں بخت لمبا دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان میں ایک رات عطا ہوگی جو شب قدر ہوگی، اور اس رات میں جو عبادت کرے گا اسے 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہوگا، یعنی وہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہوگی۔ اگر وہ 1200 سال کی نیکیاں لائیں گے تو وہ 1200 سال کے گناہ بھی ساتھ لائیں گے، لیکن میرے پیارے آپ کی امت آگے بڑھے گی کیونکہ ان کے گناہ تو 60-70 سال کے ہوں گے اور نیکیاں ہزاروں سال کی ہوں گی، کیونکہ ایک انسان کو اگر 10 20 یا 50 مرتبہ بھی لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی شان کیا ہوگی، کیونکہ لیلۃ القدر کی ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ جسے 30 یا اس سے زیادہ مرتبہ شب قدر مل گئی تو اس کے درجات اور کتنے مہینوں کی عبادت ہوگی۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر کی فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک محفل میں ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان گفتگو کر رہے تھے کہ شب قدر کب ہے، کیونکہ شب قدر کسی ایک رات میں مخصوص نہیں ہے اور وہ آخری عشرے کی کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے اقوال پیش کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس محفل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں گے تو صرف انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ محفل میں بات کیا کریں۔ سب بولنے لگے، آپ کو حق ہے تو آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ پوری کائنات 7 پر گھوم رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، 7 دن بنائے۔ اسی طرح جب شیطان کو حج کے موقع پر کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اسی طرح انسان کو جن رنگوں سے پیدا کیا گیا وہ بھی 7 ہیں۔ اسی طریقے سے جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے ان کی تعداد بھی 7 ہے، سمندروں کی تعداد بھی 7 ہے۔ تو فرمانے لگے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شب قدر بھی رمضان شریف کے آخری عشرے کی 7ویں رات میں ہے، یعنی کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ شب قدر عموماً 27ویں کی رات کو ہوتی ہے۔ اس میں مختلف علماء کرام کا اختلاف ہے۔ سورۃ القدر میں حتی مطلع الفجر تک کا مطلب ہے اس رات میں فجر تک سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اگر بتا دیا جاتا تو ہم لوگ ایک رات مخصوص کر لیتے، لیکن پوشیدہ رکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ ہم طاق راتوں
میں مسلسل عبادت کرتے ہیں جس سے ہمارا عبادت کا ذوق بڑھتا ہے۔ مختلف بزرگوں کا قول ہے کہ شب قدر آخری عشرے کے کسی بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جیسے بندہ اللہ تبارک و تعالی سے گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہر طاق رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں جو فرشتے لے کر آتے ہیں اور وہ بستیوں میں گھومتے ہیں اور ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو لوگ اس وقت عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے سونے والوں سے نہیں ملتے، کھیلنے کودنے والوں سے نہیں ملتے، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے نہیں ملتے، عبادت میں مصروف رہنے والوں سے ملتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سب شب قدر میں گئے تھے، امت محمدیہ سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے کس حالت میں امت محمدیہ کو پایا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں رکوع میں پایا، سجود میں پایا، تسبیح میں پایا، اللہ جل شانہ کی حمد کرتے ہوئے پایا، ان کو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہوئے پایا، انہیں تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے پایا، ہم نے دعائیں کرتے ہوئے انہیں پایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ امت محمدیہ کے نیک لوگوں کو بخش دیا، عبادت کرنے والوں کو بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کرنے والوں کے توفیل میں گناہ گاروں کو بھی بخش دیا، سونے والوں کو بھی عبادت کرنے والوں کے صدقے بخشا ہے، مگر وہ بخشے تو گئے لیکن فرشتوں سے ملاقات کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ ان کو جو لوگ عبادتوں میں مصروف تھے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار شب قدر عطا فرمائے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگلے سال ماہ رمضان شب قدر نصیب ہو یا نہ ہو۔ کوشش کیجئے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، تسبیحات پڑھیے، کلمہ شریف پڑھیے، اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کیجئے تاکہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہو سکیں۔ ان طاق راتوں میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ جل شانہ کا فضل مانگیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ان طاق راتوں میں جو مانگ سکتے ہیں وہ مانگو، یہ راتیں مرادیں ملنے کی راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انشاءاللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو ضرور نصیب ہوں گی۔ دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے صدقے ہماری تقدیروں کو ولی فرما دے، ہمارے سوئے ہوئے مقدروں کو جگا دے، اللہ جل شانہ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے جو اسے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے اور ایسی موت نصیب فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان اور خاص طور پر ماہ رمضان کی طاق راتیں یعنی کہ لیلۃ القدر کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔